سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بے شک حق بیان تو یہی ہے اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ کہ جس کو ہم اور تم دونوں برابر مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہ کریں اور ہم کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا مالک بنائے۔ پھر اگر وہ اس کو بھی نہ مانے تو آپ کہہ دیجئے اس بات پر گواہ رہو کہ ہم نے تو گردن جھکا دی۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ وفد نجران جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر دلائل سے عاجز آیا اور ان کی بات نہ بنی تو بالآخر انہیں دعوت مباہلہ دی گئی کہ پہلے مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ کی دعوت ہوئی، لیکن وہ لوگ اس پر نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جاتے تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچتا، سب ہلاک ہوتے۔ اور انہیں اس چیز کا اندازہ تھا بخوبی کہ ہم باطل پر ہیں اور یہ حق پر ہیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں آئے، بلکہ وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ دیتے ہیں۔ اب آگے یہاں سے ایک تو پہلی دو آیات میں اسی بات کا تتمہ ہے جو کل کا واقعہ بیان ہوا، ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا کہ یہ صحیح بات بیان یہی ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں اختلاف تھا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو اختلاف عیسائیوں اور مسلمانوں کا ہے آپس میں، فرمایا کہ اس کی پوری بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے حقیقت یہی ہے۔ یہی بات جب مکہ مکرمہ سے مسلمان شروع میں ہجرت کر کے حبشہ گئے تو شاہ نجاشی وہاں تھے، تو پیچھے سے مکہ مکرمہ والوں نے اپنے لوگ دوڑائے کہ ان کو پناہ نہ ملے وہاں، اور وہاں جا کر شاہ نجاشی نے پناہ دی تو ادھر کے مکہ مکرمہ کے جو مشرکوں کے آدمی تھے انہوں نے جا کر نجاشی سے یہ کہا کہ تم نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے یہ تو تمہارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، توہین کا الزام لگوا دیا ان پر۔ تو نجاشی نے بلا لیا، حضرت جعفر طیار پہنچ گئے تو پوچھا جی
یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے. ہاں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے. تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، کاف ہا یا عین صاد، اور اس میں سارا واقعہ اور پس منظر جو ہے وہ بیان فرمایا. تو ایک تو شاہ نجاشی جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جب تک تلاوت جاری رہی، اور جب تلاوت ختم ہوئی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت اور جو ان کے حالات اس صورت میں اور قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، اس سے ایک ذرہ بھی کمی بیشی نہیں ہے، یعنی یہی حق ہے. تو قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، کہ حق بات کا بیان یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ ایک انسان تھے، مخلوق تھے. ہاں، نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، خوارق عطا فرمائے تھے، اس لیے وہ خدا یا خدائی کے حصے دار نہیں ہیں. وما من الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہو نہیں سکتا، کوئی ممکن نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر یہ بات یہ عیسائی مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ نہیں مانتے تو انہیں وارننگ دے دی جائے کہ تم فسادی ہو اور صحیح بات کو نہیں مان رہے ہو. جو بندہ حق بات کو نہیں مانتا اور باطل پر ہونے کے باوجود الجھاؤ پیدا کرتا ہے تو وہ فساد کا پیش خیمہ ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ، اسے پتہ چل کے میں جھوٹا ہوں، سب لوگوں کو پتہ چل کے یہ جھوٹا ہے، اس کے بات میں وزن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الجھتا ہے، پھر کیس کر دیتا ہے، پھر کیس کر دیتا ہے، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی مفسد ہے، شریر ہے، شرارتی ہے، اس کی طبیعت میں شرارت ہے. تو اپنی بات کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی ان کو کہا گیا کہ یہ مفسد ہے. فإن اللہ علیم بالمفسدین. اس کے بعد آگے کی آیت جو ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ اس وقت بھی اور قیامت تک آنے والے تمام عیسائی اور یہودی جو بھی تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ دعوت ہے. آپ علیہ السلام نے اسی آیت کو لکھ کر بھیجا تھا ہرقل قیصر روم کو. جب آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے تو اس میں ایک خط جو تھا وہ روم کے بادشاہ، اس زمانے میں جو بڑا بادشاہ تھا ہرقل اس کا نام تھا، اس کو بھیجا تھا. تو اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ یہی آیت لکھ کر اس کو دعوت دی تھی کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں اور اس کلمہ کی طرف بلاتا ہوں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ ہے، ہمارا تمہارا اس پر اتفاق ہے. تو یہ دعوت جو ہے یہ سب اہل کتاب کے لیے موجود ہے، آج بھی ہے. یعنی آج بھی کسی عیسائی سے جو ایک مسلمان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے اور ابتدا ہے وہ اسی آیت سے ہوتی ہے. قرآن پاک نے ہمیں یہ ایک مشترکہ قدر بھی بیان فرما دی کہ اصل بنیاد کیا ہے ہمارے اور ان کے اختلاف کی، جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اور وہ اختلاف ہے 3 چیزوں میں. ایک سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. اور دوسری ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کا شریک نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی اللہ کا ساجی اور شریک اور شرکت والا نہ بنایا جائے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے علماء کو، اپنے احبار اور رہبان کو، عیسائی اور یہودی جو تھے انہوں نے ضرورت سے زیادہ اور ان کی حیثیت سے بڑھ کر رتبہ دے رکھا تھا. یہ 3 مسئلے تھے بنیادی کہ جو ان کے درمیان، جس کی وجہ سے سارا اختلاف وجود میں آ رہا تھا. پہلا مسئلہ توحید تھا. آج بھی عیسائیوں کو جو دعوت ہے وہ دعوت ایک مسلمان کی طرف سے توحید کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نقطہ ہے کہ جس پر تمام مذاہب متفق ہیں. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سب توحید کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے.
وحدہ لا شریک ہے، لیکن عملاً اس میں کوتاہی کرتے ہیں. یعنی تورات انجیل کی تعلیمات میں توحید موجود ہے، لیکن عملاً انہوں نے کوتاہی یہ کی، ان کو دھوکہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق عجیب ان کو محسوس ہوئی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید خدا تعالیٰ حلول کر گئے ان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ اس روپ میں دنیا میں آ گئے ہیں. تو یہ جو حلول کا ایک عقیدہ ہے یہ انہوں نے گھڑ لیا. تو یہاں سے وہ شرک کی طرف چل پڑے اور توحید کے خلاف. اور پھر اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ یہ تین جز مل کر، تین چیزیں مل کر یہ خدائی ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہیں. تو یہ انہوں نے توحید کے خلاف اپنا عقیدہ گھڑ لیا. وجہ کیا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خوارق ظاہر ہوئے کہ وہ پرندے کو پھونک مارتے وہ اڑ جاتا، اور کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کو شفا مل جاتی، اور اندھے کو بینائی مل جاتی. یہ چیزیں جب انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا یہ تو خدا ہی کام ہے، خدا تو خدا ہی کر سکتا ہے اور تو کوئی کر نہیں سکتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں حصے دار ہو گئے. تو یہاں سے بیچاروں کو ٹھوکر لگی. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ پھر شرک بھی کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر جب خدا مانا ہے تو پھر ظاہر عبادت بھی ہوگی. جس کو آدمی خدا مانتا ہے، خدا صرف جو ہے ماننے کا نام نہیں، پھر اس کے ساتھ آدمی کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر نظر نیاز دیتا ہے. وہ اس کے لیے پھر اس کو خوش کرنے کا ممکنہ جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اس کی. تو یہ بھی ہوگا. اور تیسری چیز جو ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی احبار اور رہبان. قرآن پاک نے اس کو ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے خرابی یہ کی ہے کہ اپنے احبار اور رہبان، احبار یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، اور رہبان جمع ہے راہب کی. راہب کہتے ہیں پادری کو تو عربی میں، تو رہبان یعنی پادری. انہوں نے پادریوں کو اور اپنے ربیوں کو، مذہبی بڑے پیشواؤں کو رب بنا لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی ابن حاتم یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یہ پہلے عیسائیت میں تھے، عیسائیت کے مذہب پر تھے، پھر وہاں سے مسلمان ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، رب تو نہیں بناتے تھے. یہ قرآن پاک نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے رب بنایا ہوا تھا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بات سنو، جب وہ تمہیں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو تم مان لیا کرتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کہا ہاں بالکل مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کسی چیز کو حرام کرنا اور حلال کرنا یہ کس کی صفت ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ تو کہنے لگے تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا تو ان کو رب ماننے کا یہی مطلب ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے. فرمایا کہ تمہارے رب ماننے کا مطلب یہی ہے کہ تم نے انہیں کسی چیز کو جائز قرار دینا اور ناجائز قرار دینے کا اختیار دے رکھا تھا. تو یہ احبار اور رہبان، اور اس کا ہی نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت کچھ سے کچھ ہو گئی. پہلے بھی ایک آدھ مجلس میں عرض کیا تھا کہ عیسائیت کے اصل عقیدوں میں تثلیث نہیں تھی. یہ جو تین خدا ماننے والا عقیدہ ہے یہ تورات میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، اندر گسیڑا ہوا ہے اس کے اندر. لیکن یہ ان کے پادریوں نے بنا دیا. جب بنا دیا تو سب نے اس عقیدے کو لے لیا، اور آج وہ عقیدہ بنیاد بن گیا ان کے مذہب کی. اس کے علاوہ آج بھی ان کے پوپ کو، جو بڑا پوپ ان کا ویٹیکن سٹی میں ہوتا ہے، عیسائیت اس وقت دو بڑے حصوں میں منقسم ہے. ایک جو ہے وہ کیتھولک ہیں اور ایک پروٹسٹنٹ ہیں. مارٹن لوتھر کی جو تحریک کے نتیجے میں آئے تھے وہ پروٹسٹنٹ ہیں، اور دوسرے کیتھولک عیسائی ہیں. وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی دونوں طرح کے ہیں. تو ان کا جو پوپ ہے بڑا مذہبی پیشوا اس وقت دنیا کا بڑا، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کہے کہ یہ حرام ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دے یہ حلال ہے. اختیار ہے اس کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ اب چونکہ عیسائیت بھی وہ عیسائیت نہیں رہی کہ اب وہ اپنے اس اختیار کو زیادہ استعمال نہیں کرتا، لیکن مذہبی طور سے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. یعنی مثلا وہ آج کہہ دے کہ شراب حلال ہو گئی، شراب پیا کرو، یا فلاں چیز جو ہے وہ زنا حلال ہو گیا، اور وہ یہ کوئی ایسا جو چیز پہلے سے حرام چلی آ رہی عیسائیت میں وہ کہے کہ آج کے بعد حلال ہے،
تو عیسائیوں کے اصول کی روح سے ان کو ماننا پڑے گا کہ حلال ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس سے اختلاف کیا جائے۔ تو یہ تھی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ اپنے بعضوں کو رب بنا لینا۔ تو اسی سے کچھ لوگوں نے ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ایک اور پیدا ہو گئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، اسلام کے علماء مفتی حضرات جو مسئلہ بتاتے ہیں، تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی جو ہے یہ وہ ہے پاپائیت ہے، اسلام میں پاپائیت ہے کہ یہ علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو پاپا کا درجہ دے دیا، پوپ کا درجہ دے دیا، اور اسی وجہ سے یہ اس غلط فہمی ہی کی بنیاد ہے کہ لوگ علماء سے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جی سود کے بارے میں کوئی نظر ثانی کریں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ سود اب ہماری مجبوری بن گئی، لہذا اس کو حلال کر دیں۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید علماء کے پاس حلال حرام کرنے کا اسی طرح اختیار ہے جیسے پوپ کے پاس ہے، حالانکہ اسلام کے اندر علماء اسلام کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ علماء کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے، حلال بتانا ہے، حلال بنانا نہیں ہے، حرام بتانا ہے، حرام بنانا نہیں ہے، جبکہ عیسائیوں کے پاس حرام بنانے کا اور حلال بنانے کا اختیار تھا۔ یعنی وہ ایسے کسی مسئلے کو جو تورات انجیل میں بالکل کلیئر کٹ حرام ہے، وہ کہیں کہ نہیں منسوخ ہو گیا، کینسل ہے، آج کل اس پر عمل نہیں کریں گے ہم، تو ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی قطعاً گنجائش نہیں ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم اٹھ کر کہے کہ جناب آج کے بعد میں شراب کو حلال کرتا ہوں تو اس کی بات مان لیجیے، نہ نہ، وہ خود جو ہے وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو سود کو حلال کرے، جو شراب کو حلال کرے، خنزیر کو حلال کرے، کیونکہ یہ اس کے دائرہ کار نہیں ہے، اس کا دائرہ کار صرف اتنا ہے قرآن حدیث اور اس سے مستنبط جو مسائل ہیں ان کو عوام کو بتا دے بس، کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا، بس اس کے اوپر وہ خود اتھارٹی نہیں ہے، وہ صرف بیان کرنے والا ہے، وہ قانون بنانے والا، قانون ساز نہیں ہے، وہ قانون کی صرف تعبیر اور تشریح کرنے والا ہے۔ تو کچھ لوگوں بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ اس قسم کا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ تقلید کے بھی مخالف ہو گئے کہ جو ائمہ کی اور مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ بھی احبار اور رہبان کی باتیں ماننے کی طرح ہے۔ حالانکہ یہاں بھی بڑی زبردست ان کو غلط فہمی ہوئی کہ ائمہ مجتہدین کی جو تقلید کی جاتی ہے فروعی مسائل میں، اس میں ان مجتہدین کو شریعت ساز نہیں سمجھا جاتا کہ شریعت بنا رہے ہیں، بلکہ شریعت کے ترجمان سمجھا جاتا ہے، اور ترجمانی اور سازی میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ جیسے ایک وکیل ہے، وہ قانون کی تعبیر و تشریح کرتا ہے عدالت میں کھڑا ہو کر، قانون بناتا نہیں ہے، قانون سازی کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، عدالت کے پاس اختیار صرف تعبیر و تشریح کا ہے، قانون سازی کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ جو بندہ پاپائیت کو علماء پر چسپاں کرتا ہے وہ یا تو بیچارہ ناواقف ہے یا بددیانت ہے، وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اور وہ ایسا ہی آپس میں جوڑ جمع کر رہا ہے جیسے ہندو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو، ہم اگر بتوں کو پوجتے ہو تم کعبے کو پوجتے ہو، حالانکہ کہاں بتوں کی پوجا اور کہاں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ۔